بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا تستخفونها یوم ذعنکم ویوم اقامتکم صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام حمد و ثنا ہمارے کریم رب کے لیے اور کروڑہ درود و سلام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کریم رب سے دعا ہے مولا کریمہ ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق نصیب فرما، دونوں جہانوں کی نعمتوں سے مالا مال فرما۔ میری بہن نے جو اتنی محنتوں سے گھر بنایا ہے، اس گھر میں اسے اس کے بچوں کو آباد رہنے کی توفیق نصیب فرما اور اس گھر کو صحیح معنوں میں اسلامی مسلمانوں والا خوبصورت سا گھر بنا دے۔ ہم سب کو دونوں جہانوں کی نعمتوں سے مالا مال فرما۔ آج میرا جو موضوع ہے وہ یہی ہے، گھر اور اسلامی ماحول۔ جیسے سورۃ النحل کی آیت مبارکہ میں نے پڑھی آپ کے سامنے، واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اور اللہ نے تمہیں گھر دیے کس کے لیے؟ رہنے کو، سکنا، and Allah gave you houses for habitation وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا، اور تمہارے لیے چوپاؤں کی کھالوں سے کچھ گھر بنائے، and made for you of the skins of cattle houses تستخفونها، جو تمہیں ہلکے پڑتے ہیں، which are light for یوم ذعنکم، تمہارے سفر کے درمیان، the day you travel، ویوم اقامتکم، اور تمہارے منزلوں پر ٹھہرنے کے دن، and for the day you stay at stage۔ رب احسان یاد کروا رہے ہیں نا کہ اس نے تم کو بسنے کے لیے گھر دیے، ایک تو کیمپس کی شکل میں ہے اور دوسرے جیسے ہم اینٹوں سے بناتے ہیں، دونوں کا تذکرہ ہے۔ جہاں کریم رب بہت سارے احسانوں کو یاد دلاتے، وہاں گھر کا احسان بھی یاد دلا رہے۔ دیکھو تم نے زمین پر گھر بنایا تو زمین کے اوپر کوئی حرکت ہے نہیں نا، ذرا سے جنبش لے زمین تو کیا سے کیا ہو جاتا ہے، لیکن یہاں زمین کو ٹھہرنے کا حکم ہے، کوئی حرکت نہیں ہے تو گھر میں سکون ہے نہیں ہے۔ رب نے ہمارے اوپر اپنا کرم کیا، فضل کیا کہ رہنے کے لیے گھر دیا۔ رب فرما رہا ہے کہ میں نے تمہیں بے خوف و خطر رہنے کے لیے جگہیں دیں۔ اس میں مقصد کیا ہے کہ تم ہر وقت مجھے یاد کرتے رہو۔ رب نے زمین کو کنٹرول کر کے ہمیں خوبصورت گھر دیا، اس میں کوئی حرکت نہیں، اور ہمیں سکون دیا، تو وہاں اور بھی ہمیں بہت ساری آسانیاں دی، اس میں کوئی درندے نہیں آ سکتے، حشرات نہیں آ سکتے۔ رب کا حکم ہی تو ہے، اگر اس کا حکم نہ ہوتا تو سارے گھر مختلف حشرات سے، جیسے سنیکس ہیں اور درندے وغیرہ ہیں، ان سے بھر جاتے، وہ سیراؤں کو چھوڑ کے ادھر ہی آ جاتے۔ تو کریم رب نے ہمیں ان چیزوں سے بچا کر بہت ہی خوبصورت گھر دیا سکون کے لیے۔ یاد رکھیے کچھ ذمہ داریاں بھی ہمارے اوپر عائد ہوتی ہیں، اس کا کچھ یہ بھی حکم ہے کہ دیکھو میں نے تمہیں گھر دیا ہے، غفلت میں ٹائم نہیں بسر کر دینا۔ دیکھو گھر اللہ تعالیٰ کی سرکشی کا مرکز نہیں ہے، گھر اللہ سے عداوت والی جگہ کا نام نہیں ہے، بلکہ گھر تو وہ گہوارہ ہے جو ہر وقت اللہ کے ذکر سے آباد رہنا چاہیے۔ اس واسطے رب ذوالجلال نے اپنے خصوصی فضل و کرم کا اس کو مرکز بنا کر اپنے بندے کو آرام اور سکون بخشا۔ کیوں؟
تاکہ بندہ سکون کے ساتھ اپنے مولا کو یاد کرتا رہے. یاد رکھیں گھر اینٹوں کا نام نہیں. زیادہ عمارات ہوتی ہیں، بلڈنگز ہوتی ہیں، لیکن ہر مکان گھر نہیں ہوتا. گھر کی اینٹوں کے ساتھ انسانوں رشتوں کی کچھ تحریریں وابستہ ہوتی ہیں، تو پھر اس اینٹوں کے مرکز کو گھر سے تعبیر کیا جاتا ہے. جیسے سورۃ النحل میں آتا ہے واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے تم ہی سے تمہاری بیویاں پیدا کی. وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدا، اور اس سونے رب نے پھر تمہاری ازواج سے کیا پیدا کیے؟ بیٹے، پوتے اور نواسے وغیرہ. اتنا خوبصورت احساس رب ذوالجلال ہمارے اندر جو اجاگر کرے. دیکھو بندے، ہم نے آپ کو اتنا سونا ماحول دیا، تمہاری وحشت کو دور کر دیا، اس اینٹوں کے مرکز کے ساتھ تمہارا دل لگا دیا، پھر اس میں سکون کے لیے یہ رشتوں کے لحاظ سے ہم نے ایک انسانی ماحول کا گھر کی شکل میں آباد کیا کہ جس میں رہتے ہوئے تم وحشت محسوس نہیں کرتے، جس میں رہتے ہوئے تمہارے سامنے روشن مستقبل کی امیدیں ہوتی ہیں، لذیذ اور پرسکون حال کے نظارے ہوتے ہیں. خالق کائنات فرماتا ہے کہ ہم نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تاکہ تم اپنے رب کا شکر ادا کیا کرو. رب ذوالجلال کیا فرما دیتا ہے؟ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، پھر اللہ نے تمہیں دیکھو رزق بھی دیا ہے، تمہیں گھروں میں بھوکا نہیں چھوڑا. ایک تو اولاد دی، پھر اولاد کا رزق، آپ کو رزق دیا کس نے؟ سونے رب نے. اتنی مختلف قسم کے کھانے، اتنی مختلف قسم کی چیزیں دی. سورۃ النحل میں آتا ہے افا بالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ یکفرون. اے سن بندے، سن پھر کیا معاملہ ہوا؟ سونے رب نے دیا ہے نا، کہا سن بندے، جب میں نے سب کچھ تمہیں دیا، باطل پر وہ لوگ ایمان لے آتے. کتنے دکھ کے ساتھ کہا. چاہیے تو یہ تک کہ شکر ادا کرتے، لیکن باطل پر ایمان لے آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو چھٹلا دیتے ہیں. باطل پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگیاں بسر نہیں کرتے، اللہ کی نہیں مانتے، اللہ کے مد مقابل کو ٹھہرا دیتے ہیں، پھر بغاوت کرتے ہیں بجائے اس کے کہ جو نعمتیں دی تھی اس کا شکر ادا کرتے. انہوں نے کیا کیا؟ بنعمت اللہ یکفرون، انہوں نے تو الٹا انکار کر دیا. اسپیشلی کون سی نعمت؟ اسلام کی نعمت. پھر مصطفیٰ کریم کی ذات گرامی کریم رب نے ہمارے پر کتنا احسان کیا. گھر دیا تھا تاکہ اس گھر میں اسلام کو آباد کرو. جس گھر میں تمہیں آباد کیا گیا ہے نا، اس میں اسلام کے مطابق زندگی بسر کرو، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرو. قرآن کریم ہمیں پور جو ہے کرتا ہے. پہلے گھر کیسا ہونا چاہیے؟ پہلے گھر صاف ستھرا ہونا چاہیے. نے شعب الایمان میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نے ارشاد فرمایا، محبوب کیا فرما رہے ہیں؟ سنو لوگو، جب تم گھر بناتے ہو نا تو حرام کی اینٹ سے بچ کے رہو. اگر گھر میں اینٹ لگ گئی حرام کی، بنیادی حرام کی پڑ گئی، تو پھر آگے کیسے اچھا کام ہوگا؟ چاہیے یعنی گھر ایسے بناؤ، حلال رزق سے بنایا ہوا ہو، کسی کی زمین پر قبضہ کیا ہوا نہ ہو، حلال طریقے سے بنایا ہوا گھر ہو. بنیاد کیسے ہو؟ تطہیر پہ ہو. پاک کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں کہ میری امتی کا جو نشے من ہے نا، گھر ہے وہ پاکیزہ ہو، اس میں کسی طرح کوئی بدی کا داغ موجود نہ ہو. نشے من پاکیزہ ہوگا تو شاخ پاکیزہ ہوگی، ٹہنی پاکیزہ ہوگی، آب و ہوا پاکیزہ ہوگی. اس کی آغاز جو ہے وہ پاکیزگی پہ ہوگا تو انجام بھی انشاءاللہ اچھا ہوگا. مصطفیٰ کریم ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں، پہلے تو گھر پاکیزہ ہو، پھر فرمایا کہ اس کی آبادی کی طرف توجہ دو. آبادی کا مطلب یہ ہے کہ گھر کو جو شرعی حیثیت مل رہی ہے. جب اس نے گھر بنایا تھا اینٹ تو پاک رکھی تھی، اب اس کو آباد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب شادی کرے گا تو وہ زوجہ بھی پاک منتخب کرے، کسی بد کردار کو اپنے نکاح کے لیے منتخب نہ کرے. ہوش ستھری ہوگی تو مستقبل بھی تو اچھا ہوگا. مصطفیٰ کریم کا کہ گھر والی ستھری لے کے آؤ. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ابن ماجہ میں ہم لوگ سنتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں. مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ کبھی بھی کسی عورت سے شادی محض اس کے حسن کی وجہ سے نہ کرو.
فرمایا کہ حسن کو محض تو معیار نہیں بنو، خالی حسن نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ صرف حسن صورت ہو، خوبصورت صورت والی ہو لیکن خوبصورت سیرت والی نہ ہو تو سکتا ہے وہ حسن اس عورت کو ہلاک کر دے. فرمایا کہ تم مال کو بھی معیار نکاح نہ بناؤ، یعنی کسی کے ساتھ شادی کرتے وقت اپنے گھر کی آبادی کے لیے جو تم اہتمام کر رہے ہو اس میں کسی عورت کے محض مال کو دے کر فیصلہ نہ کرو. کیوں؟ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں قریب ہے کہ ان کا مال ان کو سرکش بنا دے، ان کا مال ان کو باغی بنا دے، آج میں تکبر آ جائے، بغاوت آ جائے، گھر بننے کی بجائے بگڑنا شروع ہو جائے، گھر سنورنے کی بجائے تباہ و برباد ہو جائے. قربان جاؤں مصطفیٰ کریم کے ان میٹھے میٹھے بولوں پہ. آج ہم لوگوں نے کہیں حسن کو اور کہیں مال کو معیار بنا لیا. نہیں، محبوب فرماتے میں تمہیں کہتا ہوں جب تم گھر کی آبادی کا اہتمام کرو تو دین کو پیش نظر رکھو. تم نے اپنے گھر کو جنت کا گہوارہ بنانا ہے، تم نے اپنے گھر کو فردوس کی علامت بنانا ہے، تم نے اپنے گھر کو نحوست سے پاک رکھنا ہے، تم نے اپنے گھر کو آخرت کے گھر کا ایک وسیلہ بنانا ہے. فرماتے ہیں ماز جمال کو بھی سامنے نہ رکھو، ماز مال کو بھی سامنے نہ رکھو، بلکہ نام اعمال کو سامنے رکھو. اس خاتون کے دین کو، اس کے ایمان کو، اس کی نیکی کو، پرہیزگاری اور تقوی کو معیار بناؤ. جس وقت دوسری چیزیں آ جائیں گی، جتنی آتی جائیں گی اتنے فائدے زیادہ ہوتے جائیں گے، لیکن ماز مال کو، ماز حسن کو نہ بنو. اگر نیکی ہے تو پھر یہ چیزیں عورت کے لیے معاون ثابت ہو سکتی ہیں. اس واسطے شریعت نے کیا بتایا؟ ماجہ میں دوسرے مقام پر صحابہ کرام سے فرما رہے تھے تم یہ چیزیں حاصل کرو، فلاں مال حاصل کرو، فلاں مال بہت ضروری ہے. اس میں یہ بھی ساتھ فرمایا سب سے بڑا مال، سب سے بڑی نعمت انسان کے لیے وہ مومنہ زوجہ ہے، وہ مومنہ بیوی ہے. کون سی؟ جو تمہارے آخرت کے معاملے میں مدد کرنے والی ہو. حدیث طیبہ کا مفہوم پھر ایک دفعہ دہرا لیتے ہیں کہ ماز مال کی وجہ سے یا ماز حسن کی وجہ سے نہیں، ہاں دیندار ہو، اگر ساتھ مال ہو تو پھر حضرت خدیجہ کا رول بھی ادا کر سکتی ہے، خوبصورت بھی ہو تو تب بھی اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن بنیادی شرط کیا ہے کہ بیوی کیسی ہونی چاہیے؟ دیندار ہونی چاہیے. اسی طرح مرد بھی دینداری ہو تو زیادہ افضل و اولی ہے. تو بنیاد کس پہ تھی کہ گھر کی بنیاد حلال پہ ہو، پھر گھر کا جو ساتھی ہے وہ دینی ہو، تو پھر اللہ تعالی اس گھر پر اپنی رحمتوں کی بارش برسا دیتا ہے. سنن دار القطنی میں مصطفیٰ کریم کا ارشاد ہے، حضرت انس اس کے راوی ہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے اہل بیت کے ساتھ، کسی خاندان کے ساتھ، کسی کے گھر والوں کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ نمبر 1، اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ عطا کرتے ہیں. کیا کہ اللہ تعالیٰ اسلامی ماحول والے گھر کو دین میں فقاہت عطا فرما دیتا ہے. کوئی قدم بھی غلط رستے کی طرف نہیں اٹھاتے، ان کے قدم اٹھتے ہیں تو کدھر؟ رب ذوالجلال کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق. اس اسلامی ماحول کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے. پھر دوسرے نمبر پر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صغیرہم کبیرہم، جب گھر کی آبادی اسلام کے رنگ میں رچ بس جاتی ہے نا تو رب ذوالجلال ان کو یہ توفیق دیتا ہے کہ ان میں سے چھوٹے بڑوں کا ادب کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، کبھی بھی چھوٹے بڑوں کی نافرمانی نہیں کرتے، ان کے سامنے اونچی آواز سے نہیں بولتے بلکہ عاجزی سے سر جھکا کے بولتے ہیں اور بڑوں کے ادب کا ہر وقت خیال رکھتے ہیں. اور آج اسلامی ماحول کا ہر مسلمان سے تقاضا ہے کہ اولاد اور بیٹے اپنے والدین کا ادب و احترام کرتے رہیں، ان کے نہ صرف ان کا ادب و احترام کریں بلکہ ان کے رشتہ داروں کے ساتھ بھی صلہ رحمی سے پیش آئیں. اکرام صدیقہما کہ یہ ماحول اتنا سونا ہے کہ
کا سرپرست چلا بھی جائے تو اولاد پہ فرض ہے کہ اپنے والد محترم کے دوستوں کا بھی احترام کرے، ان کے دوست جو تھے ان کی عزتوں کا خیال کریں، باپ کے دوستوں کا، ماں کے دوستوں کا، دونوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ شریف کی حدیث طیبہ ہے الخالۃ بمنزلۃ الام، فرمایا دیکھو لوگوں، جو خالہ ہوتی ہے نا وہ بھی ماں کی طرح ہوتی ہے، یعنی ماں جیسی ہی ہوتی ہے، اس لیے اس کا ادب بھی ضروری ہے۔ پھر محبوب نے یہ بھی فرمایا دیکھو لوگوں، جو تمہارے باپ کا بھائی ہے نا، جو چچا ہے نا تمہارا، وہ بھی باپ کی جگہ ہوتا ہے، باپ کے قائم مقام ہوتا ہے، اس کا بھی احترام کرو۔ دیکھیے پھر باپ اور ماں کا کتنا احترام ہے، وہ بھی تو حدیث طیبہ رہنمائی کرتے ہیں۔ حدیث طیبہ میں ہم نے کیا سیکھا؟ پہلا کرم کیا اللہ کرتا ہے؟ دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ دوسرا کیا کرتا ہے کہ چھوٹے بڑوں کا احترام کرتے ہیں۔ اور اس حدیث طیبہ کا تیسرا یہ حصہ ہے خالق کائنات اس گھر کو معیشت میں نرمی عطا فرماتا ہے، زندگی کے معاملات میں، رزق کے حصول میں نرمی عطا فرماتا ہے، وہاں پہ سختی نہیں ہوتی۔ کیا ہوتا ہے؟ نرمی ہوتی ہے۔ چوتھے نمبر پہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کو میانہ روی کی توفیق دیتا ہے، وہ خواہ مخواہ اخراجات بڑھاتے نہیں ہیں، اپنے بجٹ کو دیکھ کر اپنے احوال کے مطابق وہ معاملات کرتے ہیں۔ اور آخری بات کیا فرمائی؟ وَصَرَهُمْ فِي عُيُوبِهِمْ، نے اسلامی گھرانے کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ایک آئینے کی طرح ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو ان کے عیب بتاتے ہیں، ایسے عیب نہیں کہ تذلیل کی شکل ہو، دوسروں کو ذلیل کرنا مقصد ہو، دوسروں کو نیچا دکھانا نہیں، اس لیے وہ ایک دوسرے کے عیب تو دیکھتے ہیں اس نظر میں کہ اصلاح کرتے ہیں تاکہ دوسرا بندہ بات نہ کرے، باہر کی طرف توجہ نہیں کرے، باہر والے کوئی بات نہ کریں۔ اور کیا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے عیبوں پہ نظر ہوتی ہے اصلاح کے لیے۔ کس کے لیے؟ اصلاح کے لیے۔ باہر دوسروں کے عیب دیکھتے رہتے ہیں، انہیں اپنے عیب جو نظر نہیں آتے تو اس کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ وہ پھر ترقیاں نہیں کر پاتے۔ تو یہ خوبصورت نظام جو اسلامی ماحول والا ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کے عیبوں کو دیکھتے ہیں لیکن الفاظ بڑے سونے استعمال کرتے ہیں جس میں اصلاح ہو، محبت ہو، یہ نہیں کہ نفرت بڑھ جائے، نہیں، ان کو ایک دوسرے کے عیب نظر آتے ہیں، دوسروں کے عیب نظر نہیں آتے، وہ بندے اپنے اللہ کے سامنے مزید جھک جاتے ہیں۔ ایک اور فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کہیں مثلا بچے کی باہر لڑائی ہو جاتی ہے، والدین دوسروں کو مارنے کے لیے باہر نکلتے ہیں، تو اسلامی ماحول والے ایسے نہیں کرتے، وہ اپنے بچے کی بھی تفتیش کرتے ہیں، اپنے بچے کی بھی تفتیش کرتے ہیں۔ کچھ تو والدین ایسے ہوتے ہیں کہ باہر والے انہیں کوٹ بھی دیں تو پھر بھی وہ اپنے بچوں کی غلطیاں نکالتے نہیں۔ جو اسلامی ماحول ہوتے ہیں ان کا سٹائل ہی بڑا خوبصورت ہوتا ہے، بچوں کی اصلاح کی طرف ان کا دھیان زیادہ ہوتا ہے۔ کے حوالے سے ایک حدیث طیبہ بھی سنا دوں، کنز العمال میں تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کا وقت آ جائے نا، دیکھو میری امت کے لوگوں، اپنے بچوں کو گھر میں روک کے رکھا کرو، شام کے وقت ان کا گھروں سے باہر نکلنا درست نہیں۔ کیوں؟ فرمایا جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے نا، اس کے فوراً بعد شیاطین دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں، چکر لگاتے ہیں، اسی دوران وہ بچوں کو اغوا کرتے ہیں، اسی دوران جنوں کا حملہ ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا خصوصاً جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے اپنے بچوں کو اپنے گھر روک کے رکھا کرو۔ ہاں اگر 1-8 گھنٹہ گزر جائے تو پھر کوئی ضرورت ہو تو باہر بچوں کو بھیجا جا سکتا ہے۔ ابھی تو خیر شیطانوں کے ساتھ انسانوں کے بھی بڑے غلط کردار سامنے آ رہے ہیں، تو بہتر ہے کہ انسان بچوں کو مغرب کے ٹائم گھر میں ہی رکھے۔ محبوب نے ہمیں سمجھایا ہے کیسے کہ جب شام کا وقت ہو جائے اغلق الابواب، اسلامی ماحول یہ ہے کہ دروازے شام ہوتے ہی سارے دروازے بند کر دو۔ کیسے؟ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، پہلے بسم اللہ پڑھو پھر اس کے بعد دروازے بند کر دو۔ شیطان کتنا طاقت والا ہو لیکن جب بسم اللہ کے ساتھ دروازہ بند کیا ہوگا تو وہ اندر نہیں آ سکے گا۔ تمام پیاری رہنمائی ہماری ہو رہی ہے۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ ایک اور جگہ اپنے برتنوں کو بھی بسم اللہ پڑھ کے ڈھانپ رکھا کرو،
کیسے کہ پہلے تو مسلمان گھرانوں کی عورتیں اپنے برتنوں کو گندا رکھتی ہی نہیں ہیں. اگر کسی مجبوری کے تحت گندے رہ جائیں، کہیں کام ہو، کچھ ایسے بزی ہو، تو وہ اس کو ڈھانپ کے رکھتی ہیں. اگر کھلا رکھیں گی تو پھر چونٹیاں اور مختلف چیزیں، شیاطین کا لفظ آیا کہ شیاطین ان کو چاٹتے ہوتے ہیں. کن کو جو برتن گندے ہوتے ہیں، جس میں کھانا کھایا ہوتا ہے. اور مسلمان گھرانوں کی عورتیں تو ایسے نہیں اپنے برتنوں کو چھوڑتی نا. سمجھ آئی کہ پہلے برتن دھو کے رکھنا چاہیے، لیکن اگر کسی مجبوری کے تحت ہو تو برتن کو بسم اللہ پڑھ کے ڈھانپ دینا چاہیے. اس کی وجہ کیا ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث طیبہ ہے کہ عورت اپنے خامند کے گھر میں حکمران ہے، راعیہ ہے، یعنی عورت کا گھر میں کنٹرول ہے، گھر میں عورت کی نگرانی ہے، نگہبانی ہے. خامند تو بیچارہ باہر چلا جاتا ہے، تو گھر میں کس کے کنٹرول میں ہوتے ہیں؟ ہمارے ہی تو کنٹرول میں ہوتے ہیں سارا گھر. اللہ کا خوف رکھنے والی جو عورت ہوتی ہے نا، یہ بڑے نصیبوں سے ملتی ہے. اور جس گھر میں ایسی عورت کا راج ہوتا ہے، وہاں بس کامیابیاں ہی کامیابیاں ہوتی ہیں. چلیے ایک اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنتے ہیں اور من کو ٹھنڈ پہنچاتے ہیں. ایک ایک بچے کو پکڑ کے یہ حدیث طیبہ لازمی سنائے گا. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت باپ اپنے بیٹے کو دیکھتا ہے، یعنی جب باپ اپنے بیٹے کو دیکھتا ہے، باپ کو اچھا لگتا ہے، بیٹے کی کوئی حرکت اچھی ہوتی ہے، کوئی عادت اچھی ہوتی ہے، اس کا کوئی اخلاقی کردار اچھا ہوتا ہے، باپ کو بڑی خوشی لگتی ہے، باپ اس کو بڑی محبت سے دیکھتا ہے. اب یہ نہیں کہ بچے کو پتہ نہیں، جسٹ باپ دیکھتا ہے. لیکن وجہ کیا ہے کہ ویسے تو دیکھتے ہیں بچے کو پیار سے، لیکن کوئی اچھا کام، کوئی اچھی عادت کر رہا ہو بچہ، اس وجہ سے باپ اپنے بچے کو دیکھتا ہے. تو کیا مصطفیٰ کریم نے فرمایا اس کے بیٹے کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے. ایک دفعہ دیکھا تو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے. اس اسلامی ماحول میں اگر بچہ اچھے اچھے کام بار بار کرے گا، بار بار باپ اور والدین دیکھیں گے، تو ہر بار بچے کو کیا ملے گا؟ غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. 1000 دفعہ دیکھا تو 1000 سے بڑھ کے ملے گا. مصطفیٰ کریم ارشاد فرماتے ہیں جس وقت ایک بیٹا اپنے باپ کی طرف، ایک بیٹا، پہلے باپ کی بات ہوئی نا، اب بات ہو رہی ہے کہ ایک بیٹا اپنے باپ کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے، پیار سے دیکھتا ہے، گھور کے نہیں دیکھتا، عداوت سے نہیں دیکھتا، سرکشی سے نہیں دیکھتا، بگڑی ہوئی شکل بنا کے نہیں دیکھتا، بلکہ بیٹا جو ہے بڑا متی ہے، فرمانبردار ہے، والدین کے ساتھ اس نے سلوک علم بردار ہے. وہ بیٹا جب باپ کی طرف نظر شفقت سے دیکھتا ہے، اس میں اگرچہ اس نے باپ کو کھانا نہیں دیا، پینانے کے لیے کوئی چیز، برتن یا کچھ نہیں دیا، پہننے کو کپڑے نہیں دیے، جسٹ ایک طرف دیکھتا ہے، تو مشکات شریف کے حدیث سے طیبہ ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالی ہر نظر میں بیٹے کو مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. یہ اسلامی ماحول کی برکتیں ہی تو ہیں. ابھی وہ میلوں کا سفر طے نہیں کرتا، وہ کعبے کی طرف نہیں جاتا، کوئی طواف نہیں کر رہا ہوتا، صفا اور مروہ کی صحیح نہیں کر رہا ہوتا، کچھ بھی نہیں کر رہا ہوتا، بس محبت سے اپنے باپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اپنے والدین کو دیکھ رہا ہوتا ہے. تو کیا ملتا ہے؟ اب پیسے لگا کے جائیں تو پتہ نہیں حج قبول ہوگا بھی یا نہیں ہوگا. تو یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے محبت سے اپنے والدین کو جب دیکھو گے تو کیا ملے گا؟ ایک مقبول حج کا ثواب ملے گا. یہ اپنے بچوں کو سنائیے گا، اسی طرح باپوں کو بھی بتائیے گا کہ مصطفیٰ کریم نے ہمیں کتنی خوبصورت رہنمائی کی ہے. صحابیات کا جو طرز عمل تھا وہ دیکھیں اور اپنا ہم محاسبہ کریں. ہم کس کمپٹیشن میں لگی ہوئی عورتیں ہیں، پھر کہتے ہیں ہمارے بچے ایسے ہیں. جب اسلامی ماحول ہم کریں گے، اسلامی عورت لائیں گے، گھر ستھرا ہوگا، تو پھر ہمارا کمپٹیشن بھی بڑا اچھا ہوگا. جیسے حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ مصطفیٰ کریم کے پاس پہنچتی تو عرض کیا کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آج خود نہیں آئی، مجھے خواتین نے ترجمان بنا کے بھیجا ہے،
میں تمام صحابیات کی نمائندہ بن کے آئی ہوں اور ان کا ایک مطالبہ ہے، میں آپ کے پاس لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ تو محبوب نے ارشاد فرمایا کیا معاملہ ہے؟ صحابیات کیا چاہتی ہیں؟ میرا کلمہ پڑھنے والی خواتین کو کس چیز کی تڑپ ہے؟ قربان جائیں ان کی نیکی کے جذبے پر اور طہارت کی تڑپ پر۔ صحابیات کو اگر تقاضا تھا تو کس چیز کا؟ مصطفیٰ کریم سے وہ کہنے لگی کہ ساری خواتین یہ کہہ رہی ہیں یہ مرد نیکیوں میں ہم سے کہیں آگے نکل گئے، ان کو نیکی کے مواقع زیادہ میسر ہیں، ہمیں نیکی کے مواقع کم میسر ہیں، ان کے لیے زیادہ چانسز ہیں، ہمارے لیے کم ہیں۔ یہ جماعتوں میں جاتے ہیں، جمعہ میں جاتے ہیں، مریضوں کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، جنازوں میں جاتے ہیں، حج اور عمرہ کے لیے یہ زیادہ جاتے ہیں، وہ میدان جہاد میں جاتے ہیں، ان کے مواقع زیادہ، ہمارے مواقع کم۔ کبھی ہم لوگوں نے نماز نہیں پڑھنی ہوتی، کبھی ہم پاک نہیں ہوتی، کبھی ہم نے جانا ہو تو ہمیں 100 مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ہم تو جہاد بھی نہیں کر سکتے، مرد کرتے ہیں۔ مخصوص ایام کی وجہ سے عبادات میں بھی کمی رہ جاتی۔ یہ دیکھیں کتنے خوبصورت جذبات تھے۔ انہوں نے حضرت اسماء بنت یزید کو بھیج دیا کہ تم جو مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں، تم آپ سے بات کر کے اور ہماری ترجمانی کر کے، یہ عورتوں نے بھیجا اور یہ بات تھی۔ فرمایا فضلوا علینا، ہمارا کوئی بندوبست کریں، ہم بھی تقوی میں ان کے ساتھ شریک ہونا چاہتے ہیں، ہمیں بھی ان جیسی فضیلت ملنی چاہیے۔ آج سوچ کتنی بدل گئی، ہم اگر ان کے برابری چاہتے ہیں تو کیسے؟ سر آپ اپنا محاسبہ کرتے جائیے اور صحابیات کا انداز بھی دیکھتے جائیے۔ فکر تھی تو سجدوں کی، عمرے کی، نیکیوں کی فکر تھی، اور ہمیں صحابیات نے دل کھول کے ساری باتیں کر دی نا، اور یہ ترجمانی کر رہی تھی۔ مصطفیٰ کریم نے یہ سارا سن لیا تو فرمایا اور اب تم نے بات مکمل کر لی؟ جو سن کے میری جواب واپس جو عورتیں ان کو بتاؤ، یعنی جو پیچھے تمہارے انتظار میں بیٹھی ہیں ان کو جا کے بتاؤ، جنہوں نے تمہیں لیڈر بنا کے بھیجے، جو تمہاری اس جواب کا منتظر بیٹھی ہیں، اور جا کے میرا جواب ان کو سنا دو۔ میں تمہیں ایک نسخہ بتا رہا ہوں، تمہیں میدان جہاد میں جانے کے بغیر مجاہد جیسا ثواب ملے گا، تمہیں گھر میں بیٹھے ہوئے عمرے کا ثواب ملے گا، حج کا ثواب ملے گا، جمعے اور جماعتوں کا ثواب ملے گا۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا میں تمہیں چھوٹا سا مخصوص نصاب دے رہا ہوں، اسے دنیا بھی سنورتی ہے اور آخرت بھی۔ کیا ارشاد فرمایا تم میں سے وہ خاتون جو خاوند کے ساتھ اچھا سلوک رکھتی ہے، خاوند سے مفت جھگڑے نہیں کرتی، خاوند کے ساتھ ضدیں نہیں کرتی، ہٹ دھرمیاں نہیں کرتی، حالات کو سمجھ کے مطابق اپنے شوہر کی رضا ڈھونڈتی رہتی ہیں۔ یاد رکھیے جو اسلام کے خلاف نہ ہو، جو اسلام کے خلاف نہ ہو۔ اب نے فرمایا اے اسماء بنت یزید جا کے صحابیات کو بتا دو، تم میں جو گھر بیٹھی ہوئے ہیں اپنے خاوند کی خدمت کرتی ہیں، اپنے خاوند کی رضا کو تلاش کرتی ہیں اور انہی کی موافقت میں چلتی ہیں، مخالفت میں نہیں چلتی، اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں، شوہروں کے احسانات کو سمجھتی ہیں، تو آپ نے فرمایا کیا فرمایا؟ تم گھبراؤ نہیں، گھر میں اسلامی ماحول رکھو، پردے کا اہتمام کرو، شرم و حیا کے ساتھ رہو، اپنے شوہروں کے ساتھ تعاون کرو، تو گھر بیٹھے تم لوگوں کو اتنی نیکیاں ملیں گی جتنی ان مردوں کو مل رہی ہیں۔ ساتھ یہ بھی میں بات کہوں گی کہ ہمارے مردوں کو بھی صحیح معنوں میں اسلامی مرد ہونا چاہیے، وہ بھی جان بوجھ کے اپنی بیویوں کو تنگ نہ کیا کریں، یہ نہ ہو کہ وہ اتنی صابری جو بیویاں ہیں وہ بھی بولنے پہ مجبور ہو جائیں۔ بہرحال ہمیں پہلے اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ محبوب کا کیا حکم ہے کہ اسلامی ماحول رکھو گے، شوہروں کی رضا کو مقدم رکھو گے، خواہ مخواہ کی ناراضگیاں نہیں کرو گے۔ اصل مدعا کیا ہے؟ اصل مدعا یہ ہے کہ گھر کو جھگڑوں کی آماجگار نہیں بنو، اسلامی ماحول کے مطابق اپنے گھر اپنی زندگیاں گزارو، تو آپ کو یہ سارے ثواب ملیں گے۔ یاد رکھیں جب ہم اپنے شوہروں کی خدمت بھی اللہ کی رضا کے لیے کریں گے تو اللہ ہمیں عزتیں دے گا۔ جیسے ابھی تھوڑا پیچھے دیکھتے ہیں تو یہ پیچھے حضرت اما ہاجرہ والا مہینہ گزرا نا، حج والا مہینہ، کیا ہوا تھا؟ حضرت اما ہاجرہ کو اس جگہ پہ چھوڑا گیا،
اللہ کی رضا کے لیے، جہاں نہ دانا تھا، نہ پینا تھا، نہ کھانا تھا، نہ آدمی تھے، نہ مارکیٹ تھی، نہ پیسہ تھا، کچھ بھی نہیں تھا، وہاں پہ چھوڑا گیا تو اس عورت نے کوئی گلہ شکوہ نہیں کیا. اس عظیم عورت نے، ہماری اماں ہاجرہ نے کوئی گلہ شکوہ نہیں کیا. وہاں پہ بچے کو چھوڑ کے وہ پانی اپنے بچے کے لیے ڈھونڈنے کے لیے دوڑی تھی. وہ صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پہ دوڑی تھی. جب بچہ چیختا تھا تو واپس آ جاتی تھی، جب چپ کرتا تھا تو دوڑ کے پانی کی تلاش میں نکلتی تھی. ابھی 7 چکر ہی لگائے تھے، واپس ہے تو اللہ نے قدموں میں پانی بھی دے دیا نا. پھر اللہ نے کتنی شان بخشی اماں ہاجرہ کو. دوڑی تو وہ بچے کے لیے تھی نا، بچے کے لیے دوڑی تھی، لیکن ان کا دوڑنا حضرت ابراہیم کے لیے بھی لازم کر دیا، انبیاء کے لیے بھی لازم کر دیا. بلکہ اس جگہ پہ جہاں پہ قدم لگے تھے، ابھی قدم لگ کے چلے گئے. اس عورت کے، عظیم عورت کے، جو اللہ کی رضا کے لیے بچے کے لیے دوڑے تھی، قدم لگے اور واپس وہ وہاں سے چلی گیا. وہاں پہ نہیں ہے، کہا قیامت تک کے لوگ جہاں میری ہاجرہ دوڑی تھی وہاں جا کے کوئی دعا بھی مانگے گا، میں رب اس کو رد نہیں کروں گا. ایسی تربیت کی بچے کی کہ قرآن کریم میں کیا آتا ہے کہ جب چھری چلانے کی باری آتی ہے نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چھری چلاتے ہیں. دیکھو چھری چلانا بڑا مشکل کام ہے اپنے بچوں کی گردنوں پہ، لیکن چھری چلوانا بھی کوئی آسان کام نہیں. تو کیا کہا، بابا جان آپ مجھے صابرین میں سے ضرور پائیں گے، لیکن آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں، مبادا کچھ ایسا نہ ہو جائے کہ آپ کے ہاتھ رک جائیں. یہ کس کی تربیت تھی؟ یہ اماں ہاجرہ کی تربیت تھی. اسلامی ماحول کا ہی تو اثر تھا کہ بیٹا اللہ کی راہ پہ قربان ہونے کے لیے خود تیار ہے. یہ آنے والا مہینہ، یہ محرم الحرام کا مہینہ، یہ اماں فاطمہ کی گود میں پرورش پانے والا حسین بھی کیا کرتے ہیں، جنہوں نے چلتے پیتے، کھاتے پیتے، اٹھتے بیٹھتے سارا قرآن کریم پڑھا تھا. تو ان کے بچے نے کیا کیا، نیزے کے اوپر چڑھ کے قرآن کریم سنایا اور بتایا کہ لوگوں، میں اس اسلامی ماحول میں پلنے والی ماں کی گود میں پرورش کیا ہوا حسین ہوں. تو اس چیز کے اندر نہیں، پہ بیٹھ کے نہیں، تپتے سے راہ میں نیزے کے اوپر چڑھ کے سنا تو اس کے پیچھے بھی میری ماں کا ہاتھ ہے، خوبصورت ماحول کا ہاتھ ہے، اس خوبصورت خون کا ہاتھ ہے، اس خوبصورت نانا کا ہاتھ ہے، اس خوبصورت باپ کا ہاتھ ہے، اس اسلامی ماحول کا ہاتھ ہے. تو ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں چاہیے اپنے گھروں کا ماحول اسلامی رکھیں. اس دنیا میں بھی ہمیں امن اور سکون ہوگا، امن کے ساتھ ہم عبادت کر سکیں گے، خوبصورتی کے ساتھ اپنی اصلاح کر سکیں گے، نیکیوں میں اضافہ کر سکیں گے. اور جب آنکھیں بند ہوں گی تو پھر جنت میں انشاءاللہ تعالی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ جنتوں میں جگہ دے گا. آج ہم نے کیا سیکھا کہ گھر بڑی قیمتی چیز ہے، اس قیمتی چیز کی قدر کیجیے، اسلامی ماحول بنائیے. دیکھو دنیا کے اندر آپ دیکھیں کہ ہمارے جسموں کے لیے کیا کچھ نہیں ہے. آپ ٹی وی کے اشتہار دیکھیں، باہر دیکھیں، سیلز دیکھیں، وہ ہمارے جسم کے لیے. جسم دیکھو ادھر رہ جائے گا، ہمارے ساتھ کیا جائے گا، ہماری روح جائے گی. آپ نے کبھی وہ آم کھایا جس کی خوشبو تو بڑی پیاری ہو لیکن ذائقہ اچھا نہ ہو؟ جس کا ذائقہ اچھا نہیں ہوتا اٹھا کے پھینک دیا جاتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو قیمتی چیز کیا ہے؟ اس کا ذائقہ ہے. ہمارے اندر روح قیمتی ہے، اس نے آگے جانا ہے. ہمیں اپنے ایمان کے لیے کچھ کرنا ہوگا. ابھی جسم کے لیے تو سارا کچھ مل رہا ہے، لیکن ہمارے ایمان کو جو چیز بڑھانے والی ہے وہ نہ ماحول میسر رہا ہے اور نہ ہی وہ چاشنی کے سامان ہیں. ہمیں کیا کرنا ہے؟ ابھی ہم نے اسلامی ماحول کو پھر اپنے گھروں میں لانا ہے. یہ نہ ہو کہ گھر کے باہر تو لکھا ہو کہ یہ کسی مسلمان کا گھرانہ ہے لیکن گھر کے اندر اس کی کوئی جگہ نہ ہو. دیکھو ہم نے ساتھ لے کے ایمان جانا ہے. کیا جانا ہے؟ ایمان جانا ہے. تو ہم نے اپنے ایمان کی طرف توجہ دینی ہے، اپنے جسم کے ساتھ ساتھ اپنی روح کی غذا کی طرف توجہ دینی ہے. کیا میں توقع رکھوں
انشاءاللہ بولیں میری دعا ہے کہ مولا کریم نے میری بہن سعدیہ کو گھر دیا ہے، اس گھر کو صحیح معنوں میں اسلامی گھرانہ بننے میں میرا مالک مدد فرمائے. یہ ہے ہی بڑی گڈ، یقیناً یہ گھرانہ بہت ہی پیارا گھرانہ، سیدوں کا گھرانہ ہے، آل مصطفیٰ کا گھرانہ ہے. آنے والے وقتوں میں یہاں سے انشاءاللہ تعالی یہ روشنیاں پھوٹیں گی جو واقعی اسلام کی، جو واقعی محبتوں کی ہیں. میں سچ بتاؤں تو میری آواز میں بھی محبت یہ سعدیہ کی بھری ہوئی ہے. کریم رب سے دعا ہے مزید اللہ پاک ان کو کامیابیاں دے، ان کے پورے گھرانے کو انہیں شفا کاملہ عطا فرمائے. اور جو بہن آج آئی ہے اللہ کرے کہ روح کے ساتھ، جسم کے ساتھ کوئی ہوش، محبت اور خوبصورت جذبہ لے کے یہاں سے جائے اور گھر جا کے کہے ہاں آج سے میں نے وہی کام کرنا ہے جو میرا رب چاہتا ہے، جو میرے محبوب نے ہمیں فرمایا ہے. ہم نے دنیا سنوارنی ہے، ہم نے آخرت میں، جنت میں اعلیٰ مقام لینا ہے. کیا میں توقع رکھوں؟ انشاءاللہ تعالی ہمیشہ دعاؤں کی درخواست رہے گی. وصلی اللہ تعالی علی محمد. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.